السلام علیکم معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کو عثمانی سلطنت کیوں کہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمانی سلطنت کی ابتدا کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ معزز ناظرین کرام کو اپنے چینل دی ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام کے معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید مفید معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہو جائے۔ معزز قارئین کرام، 1356 ہجری 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے، جوان، ادیڑ، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لے لی۔ معزز قارئین کرام، یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیث المجموع پھٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ذوق و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکن حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ معزز قارئین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں ارطغرل کے بیٹے عثمان کے کچھ خصوصیات کے بارے میں۔ معزز قارئین، جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کے حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہے۔ جب بیزنطینوں نے بورسا، مادانوس، اورا، نوس، کتا، کستلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی عرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک
اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعے کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن یعنی نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یک کے بعد دیگرے، کتہ، الفقا، آق حصار، فوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبوہ، یکیجا، تراقلو اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کی حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ معزز قارئین، یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپہ سالار اقرینوس نے عثمان کے بارے چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالار میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئی، بلکہ بہت سے اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار ہو کر سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔